اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واصحاب الاجمعین واللعنۃ الداعمہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کلام المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ. درود پڑھ دیں محمد والے. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ وہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم جتنے قدم چل کر آئے ہیں پروردگار ایک ایک قدم پہ بہترین اجر عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو توشہ آخرت قرار فرمائے. بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی عطا فرمائے. ہمیں مولا حسین کے حقیقی عزاداروں میں شمار فرمائے. عزاداری اور عزاداروں کی خود ہی محافظت فرمائے. ہمارے دلوں میں جتنی حاجات ہیں پروردگار ان تمام کو قبول فرمائے. اور ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے آقا ہمارے مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک درود عنایت فرما دیں محمد والا. آپ گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ تو بتا رہے تھے کہ آج ٹائم کی تھوڑی سی چینجنگ ہے. بہرحال اپنے ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا پیغام آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ مکتب اہل بیت ایک ایسا دین ہے کہ جس میں اتنی خوبصورتیاں ہیں کہ یہ دوسروں کی بدصورتیوں کی طرف توجہ نہیں کر سکتا. اللہ نے قرآن میں مکھی کا ذکر کیا ہے. دو قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں. ایک مکھی جس کو ہم شہد کی مکھی کہتے ہیں وہ پورے شہر میں اگر گند ہو نا تو وہ ساری گندگی کو چھوڑ کے کسی کونے پہ پھول ایک ہو تو سارے گند کو چھوڑ کے اس ایک پھول پہ بیٹھتی ہے. یہ شہد کی مکھی کی خاصیت ہے کہ ہر طرف گند ہی گند ہے, ہر طرف خرابی خرابی ہے, لیکن وہ اس ساری گندگی کو چھوڑ دیتی ہے اور ایک خوبصورتی پہ بیٹھ جاتی ہے. ایک دوسری مکھی ہے یہ جو عام ہوتی ہے. اگر اسی طرح پورا شہر خوبصورتی پھولوں سے بھر دیں تو وہ سارے شہر کو چھوڑ دے گی اور کسی نکڑ میں اگر کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے تو اس پہ جا کے بیٹھے گی. یہ دونوں مکھیاں اسی طرح ہوتی. مکتب اہل بیت ایک ایسا مکتب ہے کہ اس میں ویسے ہی خوبصورتی ہے. ہمیں موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم کسی کی برائی پہ جا کے بیٹھیں. لہذا ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم لوگوں کے اور دوسرے مکاتب فکر کے مقدسات کی بے حرمتی نہیں کرتے. اگر کسی کے ہاں کسی چیز کو مقدس سمجھا جاتا ہے, کسی چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے تو ہم اس کی بے حرمتی نہیں کرتے, ہم اس کو برا بھلا نہیں کہتے, بلکہ ہمارے پاس اتنے فضائل ہیں کہ ہمارا سارا وقت اپنے ہی آقا اور مولا کے فضائل میں گزر جاتا ہے. لہذا ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کہ کسی کے جھوٹے خدا کو, کسی کے غلط عقیدے کو ٹھیس پہنچاتے رہیں. لیکن جہاں یہ ہے کہ ہمارے مراجع عظام کا بھی یہی حکم ہے کہ کوشش کریں کہ کسی کے مقدسات کی توہین نہ کریں, اور نہ ہم کرتے ہیں. پیغام بھی آپ جوانوں تک یہی دینا ہے کہ ہم اکثر ہو جاتا ہے کہ کوئی اچھی بات ہوتی ہے لیکن اس کو بھی غلط انداز میں کر بیٹھتے ہیں. تو اس سے ہم نے بہت, ہمارے جوانوں نے سوشل میڈیا پہ اور دیگر اپنے اسکول کالج میں اس چیز سے بچنا ہے. یہی میرا پیغام ہے.
لیکن یہیں پہ ایک اور بات شامل کر دوں کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کے مقدسات کا احترام کریں گے، ان کی بے حرمتی نہیں کریں گے، تو ہم بھی ان سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ بھی مہربانی فرمائیں، ہمارے مقدسات کا احترام کریں۔ یہ جو ہم مجلس برپا کرتے ہیں، یہ جو ہم شبیہ ذوالجناح بناتے ہیں، شبیہ علم مبارک بناتے ہیں، لنگر نیاز کھاتے ہیں، ہمارے ہاں ان سب چیزوں کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ ہم جس طرح نماز پڑھ کے عبادت کرتے ہیں، ہم یہ سارے کام عبادت سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم فرش عزا پہ بیٹھے ہیں تو ہم کسی رسم کے طور پہ نہیں بیٹھے، ہم عبادت سمجھ کے بیٹھے۔ لہذا باقیوں سے بھی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ان تک بھی یہی گزارش ہے کہ آپ بھی مہربانی فرمائیں، ہمارے مقدسات کی توہین نہ کریں۔ ہم اگر کسی دوسرے ملک جاتے ہیں، کائنات کے سب سے بڑے بت شکن کس کا نام ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا بت شکن امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے ماننے والے اس وقت سب سے بڑے بت شکن ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی کے ملک میں جائیں اور وہاں پر بتوں کی پرستش ہوتی ہو، وہ بتوں کی عبادت کرتے ہوں، تو آپ وہاں جا کے ان کے بت کاٹنا شروع کر دیں گے؟ نہیں کاٹیں گے نا۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈپورٹ کر دیں گے، لڑائی جھگڑا بنے گا۔ تو جب کسی دوسرے ملک میں بتوں کی توہین نہیں کر سکتے تو اپنے ملک میں اپنے مقدسات کی بھی توہین نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میں اپنے پہلے مکتب اہل بیت شیعوں کو، اور پھر اپنے اہل سنت بھائیوں کو، اور پھر باقی دوسروں تمام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے کے مکاتب کا، ایک دوسرے کے مقدسات کا خیال رکھیں۔ آپ اس کو نہیں مانتے نہ مانیں، لیکن اس کی توہین نہ کریں۔ بس یہ میرا مختصر سا پیغام تھا۔ میں اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتا ہوں۔ درود نعت فرما دیں محمد و آل محمد۔ بس یہ کچھ دیکھا تھا کہیں سوشل میڈیا پہ، کئی لوگوں سے سنا کہ میری کلاس میں کسی نے یہ کہہ دیا، کسی نے وہ کہہ دیا، تو میں نے سمجھا چلیں یہاں سے پیغام سب تک ذرا پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، بات کرنی ہے تو بسم اللہ کریں، ہم بھی اپنے عقائد بیان کرتے ہیں، ہم بھی اپنے نظریات بیان کرتے ہیں، لیکن کسی کی توہین نہیں کرتے، پیار سے بیٹھ کے دلائل کے ساتھ ہم بھی بات کرتے ہیں۔ بہرحال ٹاپک ہمارا یہ تھا کہ محبت اہل بیت ایمان کی علامت ہے۔ ایمان ہی اس میں ہوگا جس کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہوگی، اور اس کے لیے دلیلیں دی ہیں یا قرآن سے یا حدیث سے۔ اپنی بات تو ہم نے کی نہیں۔ آج جو آپ کے سامنے حدیث بیان کروں گا وہ ہوئی علامہ ابن عساکر کی، جو کہ ہمارے ہاں محدث نہیں ہیں، ہمارے برادران کے ہاں محدث ہیں، تاریخ دان ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ علی المال حق و حق المال علی، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ یہ اکثر ہم اپنی مجالس میں نعرے بھی لگاتے ہیں نا، علی حق، تو یہ اپنی طرف سے نہیں لگاتے، یہ اسی عالم کے کہنے کی وجہ سے لگاتے ہیں۔ اور میں یہاں پر آپ کو کہوں کہ یہ نعرہ بھی تھوڑا ناقص ہے۔ امیر المومنین کی حیثیت اس سے بہت بلند ہے۔ یہ حدیث ابن عساکر نے کمپلیٹ کی ہے اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے حبیب نے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا کہ اے پروردگار، حق کو اس کے پیچھے پیچھے بھیج دے جہاں پر علی جاتا ہے۔ یعنی علی آگے آگے ہوتے ہیں، حق پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں صرف علی شیعوں کے امام نہیں، علی تو حق کے بھی امام ہیں۔ علی صرف حق کے ساتھ نہیں، حق کا امام ہے۔ وہ کسی نے آ کے پوچھا تھا جنگ صفین میں بھی کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس لشکر میں شامل ہوں یا اس لشکر میں شامل ہوں، تو اسی وقت یہی حدیث بیان کی گئی تھی کہ حق علی کے ساتھ ہوتا ہے اور علی حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک اور روایت آپ کے سامنے، وہ بھی ہمارے بھائیوں کہ ایک امام احمد ابن حنبل سے۔ امام احمد ابن حنبل بہت زیادہ شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شاگرد آتا ہے اور قریب آ کے پوچھتا ہے کہ امام، ایک حدیث ہے جو میری سمجھ میں نہیں آتی،
پتہ نہیں یہ سچ ہے، پتہ نہیں یہ جھوٹ ہے علی کی شان میں، آپ وضاحت فرمائیں۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ حدیث بیان کرو۔ اس نے کہا حدیث یہ ہے، کسی سے سنا ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے امیر المومنین سے فرمایا انت قسیم النار والجنہ، اے علی جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا تو علی ہے۔ کہتا ہے کہ میری سمجھ میں یہ حدیث نہیں آتی۔ اہل سنت کے علامہ بلکہ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تجھے یہ حدیث سمجھ نہیں آتی تو یہ حدیث تم نے سن رکھی ہے کہ علی کے ساتھ محبت کرنے والا مومن ہے اور علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے۔ کہا یہ حدیث ہم نے سنی ہوئی ہے۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ مومن کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کہا مومن کا ٹھکانہ جنت ہے۔ کہا اور منافق کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کہا منافق کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کہا تو پھر بات تو کلیئر ہو گئی، اس کو سمجھ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ کہتی کیسے بات کلیئر ہو گئی؟ کہا کہ تم یہ مانتے ہو کہ علی سے محبت کرنے والا مومن ہے اور مومن کا ٹھکانہ جنت ہے، علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے اور منافق کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والا تو علی ہوا کہ اپنے مومنوں کو جنت میں بھیجتا ہے، اپنے منافقوں کو جہنم میں بھیجتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ امام احمد ابن حنبل سے یہ روایت ہے، کوئی صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں، یہ ہمارے اہل سنت کا بھی، تمام صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ سوائے ختمی مرتبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات کی سب سے بڑی ہستی کا نام علی شیر خدا ہے۔ اور کئی دفعہ وہ ایسی حدیث بھی سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ کے رسول نے فلاں کو تو اپنے لیے اسپیشل مانگا ہے، فلاں کے لیے دعائیں کی ہیں کہ وہ اسلام میں آ جائے، فلاں کے لیے دعائیں کی ہیں کہ وہ اس در پہ آ جائے، فلاں کے لیے دعا کی ہے کہ یہ ہمارے ساتھیوں میں سے ہو جائے۔ علی کے لیے کوئی ایسی حدیث نہیں، علی کے لیے کوئی ایسی دعا نہیں ملتی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دوسروں کو علی کے ساتھ کمپیریزن نہ کیا کرو، علی علی ہے۔ کسی کو اسلام میں لانے کے لیے، دعا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے وہ کافر ہو، اور جو علی خود کل ایمان ہو اس کے لیے کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں اللہ کے رسول نے اللہ کے لیے دعوت دینی تھی، دعوت دینے والا اللہ کا رسول ہے، دعوت دینی ہے اللہ کے لیے، لیکن جو جگہ منتخب کی وہ اللہ کا گھر منتخب نہیں کیا۔ دعوت ذوالعشیرہ مکہ میں ہوئی تھی نا، تو مکہ میں دعوت دینی تھی، اللہ کے لیے ہی دینی تھی، تو مکہ میں موجود ہوتے ہوئے خانہ کعبہ میں دیتے۔ سب سے بہترین مقام کون سا تھا اللہ کے لیے دعوت دینے کا؟ خانہ کعبہ موجود تھا، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں وہاں پر اللہ کے لیے دعوت نہیں دے سکتا جہاں پر 365 بت رکھے ہوں۔ اللہ کے گھر میں بھی 365 بت تھے، لات منات عزا اور بڑے بڑے نام تھے ان کے، اور اسی طرح ہر قبیلے کا ایک اپنا اپنا بت ہوا کرتا تھا، اور پھر جب ایک قبیلے سے دو قبیلے جدا ہو جاتے تھے پھر اسی بات پہ جنگ ہوتی تھی کہ یہ بت تم رکھو گے کہ ہم رکھیں گے، پھر وہ جنگ کرنے کے بعد یہ قبیلہ اپنا نیا بت بنا لیتا تھا، وہ اپنا نیا بت بنا لیتا تھا۔ اللہ کے رسول کو کوئی ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں پر کوئی بت نہ ہو۔ پورے مکہ میں خانہ کعبہ سمیت کوئی جگہ ہی نہیں تھی جہاں پر بت نہ ہو۔ اگر اللہ کے حبیب کو کوئی جگہ بتوں سے پاک نظر آئی تو وہی تو ابو طالب کا گھر تھا، ورنہ خانہ کعبہ میں بھی بت تھے، مکہ کے رہنے والوں کے گھروں میں بھی بت تھے، صرف ایک گھر تھا جس میں کوئی بت نہیں تھا۔ اگر تھا تو تاریخ لکھے نا کہ اس گھر میں بھی بت تھے، اور بنو ہاشم کے بت کا یہ نام تھا، کسی نے نہیں لکھا۔ یہ بنو ہاشم تو شروع سے ہی دین ابراہیم کے قائل تھے، لہٰذا یہ جو کسی کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں نا کہ اللہ کرے فلاں مسلمان ہو جائے، اللہ کرے فلاں مومن ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے کافر ہو۔ امیر المومنین تو خود کل کا کل ایمان ہے،
ان کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ابن ابی الحدید نے، آج میری خواہش ہے اسی طرح تھوڑی تھوڑی حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ آخری حدیث 2 جملے مصائب کے انشاءاللہ ذاکر اہل بیت پہنچ چکے ہیں، وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ انہوں نے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ناج البلاغہ پہ بھی شرح لکھی۔ فرماتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل مولا امام رضا کے بعد کے امام ہیں، یعنی ان کی جو زندگی ہے وہ مولا امام رضا علیہ السلام کے بعد کی زندگی ہے، اور انہوں نے جو مطلب لیا وہ مولا امام رضا سے ہی لیا۔ مولا امام رضا علیہ السلام آپ سب کو معلوم ہے کہ مامون الرشید نے اپنے پاس بلا کے ولی عہدی پیش کی تھی، اور کئی دفعہ کوشش کرتا تھا کہ کوئی ایسا مناظرہ رکھا جائے کہ جس میں امام کو شکست ہو جائے، نعوذ باللہ۔ لیکن کیا ہوتا تھا، جتنا یہ مناظرے رکھتا تھا نعوذ باللہ کہ امام کی تذلیل ہو، اتنے ہی لوگ دیکھ دیکھ کے امام کے کلمے پڑھتے جاتے تھے، کیونکہ ہر دفعہ ہر مناظرے میں جیت ہوتی تھی مولا کو۔ اسی جگہ پہ ایک دفعہ امام رضا علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے جد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والے علی ہیں، جبکہ جنت اور دوزخ کو تو خود اللہ تقسیم کرے گا، اس کے بارے میں کوئی دلیل دیں۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ بے شک اللہ ہی کرے گا، لیکن جو میزان ہوگا وہ امیر المومنین ہوں گے۔ کہا کہ اس کے لیے کوئی دلیل، کوئی مثال؟ تو یہی مثال جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی، مولا رضا نے یہی بیان فرمائی۔ مولا نے فرمایا کہ تم ہو ابن عباس کے پیروکار، بنو عباس نے ایک چال چلی تھی کہ اب ہم نے حکومت حاصل کرنی ہے بنو امیہ سے، تو ظاہری بات ہے ہمارے پاس کوئی ایسا بڑا نام عالم کا ہونا چاہیے کہ لوگ ہماری طرف کھنچتے چلے آئیں۔ اب ان کے پاس جو سب سے بڑا عالم تھا وہ ابن عباس تھے۔ اب یہ کر تو چکے اس کا پرچار، 600 سال حکومت کی، اور 600 سال ہی ابن عباس کی قرآن کی تشریح لوگوں تک پہنچائی، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ ابن عباس تو علی المرتضیٰ کے شاگرد ہیں۔ ان کو حدیث، قرآن، فقہ، ہر چیز میرے مولا نے سکھائی تھی۔ اب کہتے ہیں کہ ابن عباس کی حدیثوں پہ ایمان ہے۔ اب ظاہری بات ہے اس کا پوتا تھا، کیسے کہتا کہ ابن عباس کی حدیثوں پہ ایمان نہیں؟ کہا کہ ہاں ابن عباس کی حدیثوں پہ ایمان ہے۔ کہا اس حدیث کو مانتے ہو؟ ابن عباس نے ہی درج کیا ہے کہ علی سے محبت کرے گا لیکن مومن، اور علی سے بغض کرے گا لیکن منافق۔ کہا کہ ہاں اس حدیث کو مانتا ہوں۔ پھر مولا نے وہی جملے دہرائے، کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو محبت کرتا جائے گا جنت میں جاتا جائے گا، جو بغض کرتا جائے گا دوزخ میں جاتا جائے گا۔ تو علی نے ہی کیا تقسیم، جنت اور دوزخ تو پھر علی نے ہی کی تقسیم۔ بس عزیزو، تھوڑے سے جملے مصائب کے۔ مولا امام حسن مجتبیٰ کا آخری وقت ہے۔ جناب قاسم کا سن بہت چھوٹا ہے، بہت تھوڑی عمر ہے جناب قاسم کی۔ اب مولا حسن نے نصیحتیں کرنی ہیں، جناب قاسم کو تو کر نہیں سکتے، قاسم کی ماں کو نصیحتیں کرنا شروع ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں قاسم کی ماں، خیال رکھنا کہ کربلا میں ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ میرا بھائی دشمن کے نرغے میں پھر جائے گا۔ کوشش کرنا کہ قاسم کی اتنا سن ہو جائے گا کہ وہ تلوار اٹھا سکتا ہوگا۔ اگر قاسم تلوار اٹھانے لائق ہو جائے نا، اس کو بچا کے نہ رکھنا، میرے بھیا پہ قربان کر دینا۔ بس یہی ہوا۔ شب عاشور قاسم اور اس کی والدہ ایک دوسرے کو نصیحتیں کرتے ہیں۔ کہتی ہے کہ بیٹا مجھے زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، تمہارے بابا کی وصیت تھی کہ مولا حسین پہ اپنی قربانی پیش کرنا، مجھے اپنے باپ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ بس قاسم کہتے ہیں در گرامی
صبح دیکھیے تو صحیح میں کیا جوہر دکھاتا ہوں۔ بس صبح کا وقت ہوا اور ایک ایک کر کے صحابی جاتا تھا اور واپسی پہ لاشیں اٹھاتا آتا تھا۔ لاشیں آنا شروع ہوئیں کہ قاسم آگے بڑھ کے کہتے ہیں چچا جان مجھے بھی جہاد کی اجازت دیجیے۔ مولا اجازت نہیں دیتے۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب قاسم پھر آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں چچا جان مجھے جہاد کی اجازت دیجیے۔ مولا اجازت نہیں دیتے۔ کچھ دیر کے بعد پھر مولا قاسم پوچھتے ہیں کہ چچا جان مجھے جہاد کی اجازت دیجیے۔ مولا حسین کہتے ہیں کہ میں اجازت نہیں دے سکتا۔ اب جناب قاسم روتے ہوئے خیام میں آ کے اپنی مدر گرامی کو کہتے ہیں مجھے چاچا اجازت نہیں دیتے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ ایسے کرو، تمہارے بازو کے ساتھ ایک تعویذ باندھا ہے، وہ جا کے اپنے چچا کو دکھاؤ۔ اب یہ اس تعویذ کو کھول کے مولا حسین کے پاس جاتے ہیں۔ مولا اس تعویذ کو پکڑ کے آنکھوں پہ لگاتے ہیں، کبھی اس کو چومتے جاتے ہیں اور زارو قطار روتے ہوئے جاتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوگا۔ بس عزیزو قاسم کو اجازت ملتی ہے، قاسم کو سوار کرتے ہیں۔ جناب قاسم کا سن اتنا ہے کہ پاؤں بھی رکاب تک نہیں پہنچتے، بس اپنے آپ کو کسی طریقے سے گھوڑے پہ قابو کرتے ہیں اور گھوڑے کو دوڑانا شروع کرتے ہیں۔ ادھر ایک ٹیلے پہ جناب مولا حسین، ایک ٹیلے پہ امام حسین، ایک پہ جناب عباس اور علی اکبر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں اپنے شیر کی جنگ دیکھوں گا۔ بس جناب قاسم گھوڑا دوڑانا شروع کرتے ہیں کہ جہاں پہنچ کے کہتے ہیں رجز جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کسی نے میرے بابا حسن کی جنگ نہیں دیکھی تو آج اس کا شیر لڑنے کے لیے آ گیا ہے۔ مبارزہ طلب کرتے ہیں۔ شام کا سب سے بڑا پہلوان ارزخ شامی کو عمر سعد کہتا ہے کہ خبردار یہ کوئی عام بچہ نہیں، اس کے مقابلے میں خود جاؤ۔ اب تاریخ میں یہی لکھا ہے کہ وہ حقارت سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنے بڑے پہلوان کو میں 70 افراد کو اکیلا مار سکتا ہوں اور تم مجھے ایک بچے کے مقابلے میں بھیج رہے ہو، اس کے لیے تو میرا بیٹا کافی ہے۔ بس اس کا پہلا بیٹا آتا ہے، مولا ایک ہی وار سے اس کو جہنم کا راستہ دکھاتے ہیں۔ بس اب اس کو غصہ آتا ہے اور دوسرے بیٹے کو کہتا ہے کہ جاؤ اپنے بھائی کا بدلہ لو۔ اس کا دوسرا بیٹا آتا ہے، یہ ایک ہی وار سے اس کو بھی فنار کر دیتا ہے۔ اب اس کا تیسرا بیٹا آتا ہے، مولا ایک ہی وار سے اس کو بھی فنار کر دیتے ہیں اور پلٹ کے دیکھتے ہیں اپنے چچا اور اپنے استاد کو۔ مولا علی اکبر اس کو کہتے ہیں مرحبا بھائی، تم نے بہت اچھی جنگ کی۔ اب اس کا چوتھا بیٹا آتا ہے، ایک ہی بار سے اس کو بھی جہنم کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اب یہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے چاروں بچوں کو اس نے قتل کر دیا، اب میں اس کا سر لے کے آؤں گا۔ جیسے ہی ارزق شامی چلتا ہے، ادھر مولا حسین سجدے میں گر جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے پروردگار میں قاسم کا لاشا تو اٹھا لوں گا لیکن ہاشمی خون ہے، اس کو ایک کے مطلب میں شکست نہ دینا۔ بس عزیزو جناب قاسم ایک ایسا وار کرتے ہیں کہ ارزق شامی کو بھی جہنم کا راستہ دکھاتے ہیں۔ ادھر مولا غازی بھی سجدے میں گر جاتے ہیں، جناب علی اکبر بھی سجدے میں گر جاتے ہیں، مولا حسین بھی سجدے میں گر جاتے ہیں، لیکن جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں نا، اب قاسم نظر نہیں آتا۔ عزیزو یہ عمر سعد ملعون کہتا ہے اس بچے کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ اب کیا ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تلوار مارنا شروع کر دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ نیزے مارنا شروع کر دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں برچھی ہے وہ برچھیوں سے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ گھوڑے پہ سنبھل نہیں پائے، گرتے ہوئے کہتے ہیں چچا عباس میری خبر لیجئے۔ مولا غازی دوڑتے ہیں، امام حسین بھی دوڑتے ہیں، بہت مشکل سے جا کے پہنچتے ہیں جناب کی قبر، جناب کے لاشے پہ، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ اب قاسم کا لاشا محفوظ نہیں رہتا۔ میرے مولا نے زیارت ناہیہ میں کہا ہے کہ میرا سلام ہو ان لاشوں پہ کہ جن کی لاشیں گھوڑوں کے سموں میں پامال ہو گئی۔ بس عزادارو مولا حسین نے اپنی ابا کا دامن اٹھایا اور قاسم کو چننا شروع کیا، مختلف ٹکڑے اٹھا کے اپنی ابا میں رکھے، ابا کو اپنے سینے سے لگا کر خیام کی طرف چل پڑتے ہیں۔ خیام میں پہنچتے ہیں تو قاسم کی ماں انتظار میں ہوتی ہے اور کہتی ہے حسین تم نے انصاف نہیں کیا، تم نے جتنے بھی ٹکڑے اٹھائے ہیں، جتنے بھی لاشیں اٹھائے ہیں وہ سب اٹھا کے خیام میں لے کر آئے ہو، لیکن میرے قاسم کا لاشا نہیں اٹھا
اٹھایا۔ اب مولا حسین کیا کہیں کہ یہی تو قاسم کا لاشا ہے۔ مولا ابا کو کھول دیتے ہیں کہ قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں بٹا ہوا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلمون۔